بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آخری ایام اور اہل ایمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کے لیے ان کے روزے میں سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کے لیے سوائے شب بیداری اور تھکاوٹ کے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرنے والا یا تو عبادت کا طریقہ نہیں جانتا، عبادت تو کرتا ہے لیکن شریعت کے اصول کے مطابق نہیں، تو وہ اس کی ضائع چلی جاتی ہے۔ اس حصے میں تھکاوٹ آتی ہے، اجر و ثواب نہیں آتا، یا اس کا رات کو جاگنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے عبادت گزار اور پارسا سمجھیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں اس عمل کو ضائع فرما دیتے ہیں، اس کو کوئی اجر و ثواب اس کا نہیں ملتا۔ اور کتنے ہی روزے دار جو روزے میں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، لیکن انہیں روزہ رکھنے کے جو احکامات ہیں ان کا علم نہیں کہ روزہ رکھنے کا طریقہ کیا، یا روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ روزے کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یا روزے سے مقصود ان کا صرف ظاہری ریاکاری ہے، مخلوق کے سامنے پارسا اور عبادت گزار اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شخص عبادت تو بہت عظیم کر رہے، لیکن یا تو عبادت کا طریقہ نہیں آتا، یا ان کی مطمح نظر اور ان کے سامنے مقصود جو ہے وہ مخلوق خدا کی تعریفیں حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع فرما دیتے ہیں، لہٰذا یہ خسارے والے شخص ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، رمضان اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اب اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں کہ رمضان کو جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، روزوں کو اللہ نے فرض کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت سینوں میں اتر جائے، وہ حاصل ہوئی یا نہیں؟ یہ رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ تھا، ہم نے اللہ سے یہ تینوں پروانے حاصل کیے یا نہیں؟ یہ تھوڑے ہی وقت میں بہت ساری نیکیوں کے سمیٹنے کا مہینہ تھا، ہم نے یہ نیکیاں سمیٹی یا نہیں؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو انسان دیکھے، اس حدیث کے مقام اور مرتبے کو دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت الفاظ کو دیکھے، اور انسان اپنے گریبان میں خود جانکے کہ میرا معاملہ آخر ہوگا تو کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ منبر رسول پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھنے لگا، پاؤں رکھا، تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش اور مغفرت اللہ سے نہ کروا سکے۔ فرمایا یہ شخص ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو جائے، تو میں نے فرمایا کہ آمین۔ دوسری پر پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ تباہ و برباد ہو، ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام نہ بھیجے۔ آپ نے کہا کہ میں نے فرمایا آمین۔ تیسری پر جب میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش اور مغفرت نہ کرا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اب تینوں بدعاؤں کے الفاظ ادا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار، پھر اس پر آمین کہنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جگہ منبر رسول، پھر جگہ مسجد نبوی، پھر مجلس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی پانچوں نسبتوں سے اگر انسان دیکھے تو یہ تینوں طرح کی بدعائیں لینے والا شخص اس کی دنیا اور آخرت کی تباہی میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں بچ جاتا۔ لہٰذا اب گریبان میں اس بات کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے تباہ و بربادی کے بارے میں آمین کہی، حضرت جبرائیل نے جس کی تباہی کے بارے میں بدعا کی، آیا رمضان کا پورا مہینہ گزرنے کے باوجود میں اپنی بخشش اور مغفرت کرا سکا یا نہیں؟ رمضان کے اختتام پر خوشیوں کی تیاری کی جاتی ہے، لباس کی تیاری کی جاتی ہے، عید میں اپنے تمام اسباب کو
حد درجہ مکمل کرنے کی محنت کی جاتی ہے، لیکن اصل حقیقت میں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ مہینہ عطا کیا گیا تھا وہ مقصد حاصل ہوا یا نہیں۔ اگر حاصل ہوا تو کامیابی، اور اگر حاصل نہ ہوا تو یہ جو باقی چند اوقات بچ چکے ہیں ہم اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہوں اور اپنے اللہ سے بخشش اور مغفرت کا انتظام کرا لیں، نہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا کی ہوئی یہ الفاظ، یہ ہمارے حق میں ان کی قبولیت کے بارے میں ذرا بھی شک نہیں، اور جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کر دیں تو وہ شخص دنیا میں بھی تباہ و برباد ہے اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہے۔ ایسے شخص کی ہلاکت میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ پھر یہ گلہ کرنا کہ بیماریاں میری جان نہیں چھوڑ رہی، دنیا کی پریشانیاں میری جان نہیں چھوڑ رہی، رزق کی تنگی میری جان نہیں چھوڑ رہی، قرضوں کا بوجھ میرا جان نہیں چھوڑ رہا، حاسدین کا حسد اور شریروں کا شر میری جان نہیں چھوڑ رہا، تو یہ وہ لگائی ہوئی آگ ہے جو اللہ کا حکم توڑ کر ہم نے اس آگ کو اپنے حصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے واسطے سے خود لکھ دیا۔ لہٰذا بہت ضروری ہے زندگی میں جب بھی رمضان کا مہینہ آئے انسان احتیاط سے گزارے، اور یہ جو بقیہ ایام ہے آج تک جو غفلت ہو چکی اس پر توبہ اور استغفار کیا جائے، اور باقی ماندہ ایام میں اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو کر اپنی بخشش اور مغفرت کا پروانہ اللہ سے لکھوا لیا جائے، نہیں تو اس کے بعد انسان کی زندگی کی تباہی اور بربادی میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایام کی، ہر ساعت کی، ہر لمحے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص رمضان المبارک کی اس عظیم نسبت کو برقرار رکھنے اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔